بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تو چونکہ سارے مسلمان تو حبشہ گئے نہیں تھے، اس لیے قریش نے پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں پر مظالم کا سلسلہ اور تیز کر دیا۔ ہجرت حبشہ کے بعد قریش مکہ سوچنے لگے کہ اگر ہم نے ذرا سا ان کو ڈھیل دی تو اب ایک راستہ کھل گیا ہے، سب کے سب وہاں چلے جائیں گے۔ چنانچہ اتنا ان کو مجبور کرو کہ کہیں جانے بھی نہ پائیں اور جلد سے جلد اسلام کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ قریش نے ایک میٹنگ کی کہ کیا کیا جائے، اور اس میٹنگ میں طے پایا کہ یہ لوگ گئے ہیں حبشہ۔ حبشہ کا بادشاہ کتنا بے مروت نکلا کہ ہماری اس کی تجارت ہے، ہمارے اس کے تعلقات ہیں، اس نے ہم کو چھوڑ کر ہمارے دشمنوں کو پناہ دی۔ کیونکہ عمرو بن عاص نے واپس آ کر بتایا کہ کس طرح میں منہ کی کھا کے آیا ہوں، اور اس طرح سے مجھے مارا تھا نجاشی نے کہ خون جاری ہو گیا تھا جبڑے سے۔ یہ جو دیکھا تو اب مسلمانوں سے تو دشمنی ہے ہی، نجاشی کے بھی خلاف ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ چونکہ یہودی عیسائیوں کے مخالف ہیں تو اب ہم یہودیوں سے رابطہ کریں گے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے، ہم یہودیوں سے رابطہ کریں گے کہ تم آؤ اور ہماری مدد کرو۔ چنانچہ ایک وفد ترتیب دیا گیا کہ جس کا کام ہوگا یہودیوں سے ملاقات کرنا اور ان سے مدد مانگنا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ طے کیا، دوسری طرف یہ طے کیا کہ مسلمانوں پر مظالم کو اور بڑھا دینا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ مظالم کو بڑھائیں، ایک اور واقعہ پیش آ گیا جس نے قریش کو اور زیادہ حواس باختہ کر دیا، اور وہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ جناب حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ بالکل شروع میں اسلام لے آئے تھے، اور دوسری یہ ہے کہ سن 6 بعثت نبوی میں ہجرت حبشہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ابو طالب سے تو پہلے ہی ملاقاتیں کر چکے ہیں اور دو بدو بات کر چکے ہیں قریش، مایوس ہو چکے ہیں حضرت ابو طالب کی طرف سے۔ چنانچہ ابو جہل نے کہا کہ اب تک تو ہم ابو طالب سے ڈر رہے تھے، اب ہمیں ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے، چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ظلم کو بڑھا دو۔ عام مسلمانوں پہ تو مظالم ہو ہی رہے تھے، لیکن پیغمبر اسلام کی ذات جسمانی حملوں سے محفوظ تھی۔ ہاں، بچوں نے اگر کسی کے کہنے پر پتھر مار دیے یا کسی عورت نے کوڑا پھینک کر توہین کی تو وہ الگ بات ہے، لیکن اب کہا کہ ہمیں براہ راست حملہ کرنا ہے۔ یہ بات تو طے ہو گئی، لیکن حملہ کون کرے؟ ہر آدمی گھبرا رہا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا یا حجون کی پہاڑی کے قریب سے گزر رہے تھے کہ ابو جہل نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اب اس کا یہ ارادہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو غصہ دلائے، چنانچہ پیغمبر اسلام کو روکا اور انتہائی سختی کے ساتھ ایسی بات کی کہ اگر انتہائی ٹھنڈے مزاج کا انسان بھی ہوتا تو اس کا خون جوش کھانے لگتا اور وہ غصے میں حملہ کر دیتا۔ صریحاً گالیاں دیں، مگر خلق عظیم کے مصداق پیغمبر خاموش رہے۔ یہ منظر پیغمبر اسلام کی پھوپھی جناب صفیہ نے دیکھا، پیغمبر اسلام کا صبر بھی دیکھا اور ابو جہل کی بد زبانی اور بد کلامی بھی دیکھی۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ابو جہل پیغمبر اسلام کے سامنے آیا، سختی سے بات کرتا تھا، مگر یہ گالیوں یا سب و شتم والی منزل کبھی نہیں آئی تھی۔ پیغمبر اسلام کے چچا جناب حمزہ پیغمبر اسلام سے 2-3 سال بڑے تھے، ان کے اور پیغمبر اسلام کے کئی رشتے تھے۔ پیغمبر اسلام کے چچا ہیں ایک رشتہ، دودھ شریک بھائی ہیں دوسرا رشتہ، پیغمبر اسلام کی والدہ جناب آمنہ اور حضرت حمزہ کی والدہ چچا زاد بہنیں تھیں تیسرا رشتہ، اور ایک چوتھا رشتہ وہ شادی کا رشتہ تھا جو فتح مکہ کے بعد قائم ہوا جناب حمزہ کی ایک بیٹی کے ذریعے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم عمر بھی تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 45 سال ہے اور جناب حمزہ کی عمر تقریباً 50 سال ہے، تو آپس میں دوستی بھی تھی۔ جناب حمزہ کو شکار کا بہت شوق تھا، چنانچہ 2-2 4-4 دن اور ہفتہ ہفتہ شکار کے لیے گھر سے غائب رہتے تھے۔ کبھی ایک دن کے لیے گھر واپس آئے اور پھر چلے گئے، کیونکہ ایک طرف تو اپنے بڑے بھائی جناب ابو طالب کی سرداری اور قیادت پر اعتماد تھا کہ وہ ہر طرح کے حالات کو سنبھال لیں گے، اور اگر میری کبھی ضرورت پڑی تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آج جب شکار سے واپس آئے تو جناب صفیہ نے حضرت حمزہ سے کہا، اے حمزہ، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟
تمہارے مرحوم بھائی کے بیٹے کی ابو جہل جو ہمارے خاندان کا دشمن ہے سب کے سامنے اس کی توہین کرتا ہے، اور وہ یتیم خاموش رہا، اور تم جو اتنے بہادر ہو عرب میں، تم نے اپنے یتیم بھتیجے کی توہین کو دیکھا اور کچھ نہ بولے۔ جناب حمزہ نے سنا، انتہائی غیظ و غضب میں تیر و تلوار لے کر ابو جہل کی تلاش میں نکلے کہ کہاں ہے ابو جہل۔ پتہ چلا کہ مسجد الحرام میں بیٹھا ہے۔ اب تک ابو جہل کو یہ بڑا اطمینان تھا کہ ہمارے لیے جو سب سے خطرناک شخصیت ہے وہ پیغمبر کا ساتھ نہیں دے رہی۔ آج جب جناب حمزہ انتہائی غیظ و غضب میں بھرے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، کمان ہاتھ میں ہے، اس زور سے ابو جہل کے سر پہ ماری کہ کمان ٹوٹ گئی۔ ابو جہل کا سر پھٹ گیا اور خون جاری ہو گیا، اور کہا کہ اے ابو جہل، میرے بھتیجے پر تو نے میری موجودگی میں ہاتھ اٹھایا، خبردار جو آئندہ اسے کچھ کہا۔ ابو جہل کہتا ہے، اے ابو امارہ، حضرت حمزہ کا نام حمزہ تھا، کنیت ابو امارہ تھی۔ اے ابو امارہ، ایسا لگتا ہے کہ تم بھی اپنے بھتیجے کے دین پر چل پڑے ہو۔ ایک طنز کے انداز میں کہا اس نے۔ جناب حمزہ نے کہا کہ مجھے طعنہ دیتے ہو؟ آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا بھی وہی دین ہے جو میرے بھتیجے کا دین ہے۔ سب کے سامنے اعلان کیا اور اس شان سے واپس گئے کہ آئندہ اگر تو نے کچھ کیا تو میرا اور تمہارا مقابلہ ہے۔ اب جو ابو جہل کے حواری ہیں ساتھ میں، وہ ذرا جوش میں آئے۔ ابو جہل نے کہا کہ خاموش رہو، ابو امارہ نے جو کیا ٹھیک کیا، میں نے اس کے بھتیجے کی توہین کی ہے اور قانون کے مطابق اسے حق ہے مجھ سے بدلہ لینے کا۔ حضرت حمزہ سیدھے گھر میں آتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچے اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، وہ کلمہ مجھے پڑھا دو جو تم نے سب کو پڑھایا ہے، آج سے میں تمہارے دین پر ہوں۔ گئے تو تھے فقط اس لیے کہ میرے خاندان کی توہین ہوئی ہے، مگر حق کو قبول کر کے واپس آئے۔ جناب حمزہ کے اسلام قبول کرنے نے قریش کو اور کمزور کر دیا، اور قریش نے یہ دیکھا کہ اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، حمزہ جیسی شخصیت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے خاندان بنی ہاشم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور تیز کر دیں۔ جناب حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں نے سوچا کہ اب اسلام کا راستہ روکنا ناممکن ہے، جب حمزہ جیسی شخصیت اسلام میں داخل ہو گئی ہے۔ چنانچہ آج اسلام کے دائرہ میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہمیں پچھتانا پڑے، یا ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے، ہم بعد میں اسلام لائیں اور ہمیں وہ مقام نہ مل سکے۔ جناب حمزہ کے اسلام کو دیکھ کر کچھ لوگ فقط اسلام کی ترقی کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ادھر جب حبشہ کے بادشاہ نے پناہ دے دی مسلمانوں کو، تو اب قریش کے دل میں اور زیادہ جلن پیدا ہوئی عیسائیوں کے خلاف۔ انہوں نے یہ سوچا کہ عیسائیوں نے ہمارے دشمن کو پناہ دی ہے، تو عیسائیوں کا جو دشمن ہے ہم اس سے جا کے اپنے تعلقات استوار کریں۔ یہ بالکل فطری چیز ہوتی ہے کہ ہمارے جو باغی ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں مسلمان، ان کا اور عیسائیوں کا ہو گیا معاہدہ، تو اب یہودی جو عیسائیوں کے دشمن ہیں ہم ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے۔ اور عیسائیوں اور یہودیوں کی دشمنی اس وقت بھی انتہائی معروف تھی، اور اس وقت سے آج تک جب تک کہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں آیا، عیسائی اور یہودی ہر وقت آپس میں لڑتے رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمانوں کی دشمنی میں دونوں متحد ہو گئے ہیں۔ چنانچہ قریش مکہ کے اس ارادے کی وجہ سے 7 سال کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے یہودی علماء کو بلایا جا رہا ہے۔ ابھی تک اعلان نبوت کے بعد جو 7 سال گزرے، اس میں یہودیوں کا کوئی دخل نہ تھا۔ مکے کے کافروں کا اور پیغمبر اسلام کا مقابلہ تھا، مگر حبشہ کی ہجرت کی وجہ سے عیسائیوں کی دشمنی میں قریش مکہ یہودیوں سے تعلقات قائم کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اسلام کی مخالفت میں ایک نیا عنصر داخل ہو گیا۔ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے اور حبشہ کے بادشاہ نے ان کو اپنی پناہ میں لیا، اسی سال عیسائیوں کو شام کے علاقے میں ایک بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا عیسائیوں کی اور ایرانیوں کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر اس کا تعلق مسلمانوں کی تاریخ سے جڑے گا۔ اسلام سے پہلے دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایران والے اور ایک روم والے۔ روم والوں کا دارالخلافہ شام کا علاقہ تھا۔ ترکی کا ملک جو آج ہے، پرانے زمانے میں یہ شام کا ایک حصہ تھا۔ دنیا کی 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایرانی طاقت اور ایک رومی طاقت۔ ایران والے آتش پرست پارسی اور مجوسی تھے، اور روم والے عیسائی یعنی اہل کتاب تھے۔ قریش مکہ کو جب تک کہ اسلام نہیں آیا، نہ ایران والوں سے کوئی زیادہ تعلق تھا، نہ روم والوں سے۔
بلکہ وہ تو تاجروں کی قوم تھی، اور تاجروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو خوش کیا جاتا ہے، نہ ان کو ناراض کر سکتے ہیں نہ ان کو۔ اس لیے قریش مکہ کے تاجروں کے تعلقات ایران والوں سے بھی تھے اور شام والوں سے بھی، اور شام والوں سے یعنی رومن سے بھی تھے۔ لیکن جب اسلام کی آواز بلند ہوئی تو اب قریش نے یہ دیکھا کہ مسلمان وہی کہہ رہے ہیں جو تقریباً عیسائی کہتے آ رہے ہیں، اور ایران والے پارسی وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہم رکھتے ہیں۔ پارسیوں کے پاس بت پرستی کا عقیدہ ہے، پارسیوں کے پاس دو خداؤں کا عقیدہ ہے، پارسیوں کے پاس بت پرستی کا عقیدہ ہے جو مکے کے کافروں کے پاس بھی تھا۔ تو اب فقط اسلام کی دشمنی میں ایران کے پارسیوں اور مجوسیوں کی محبت قریش مکہ کے دل میں پیدا ہوئی، اور ان کی نگاہیں ایران کی جانب اٹھنے لگیں۔ شام کے جو رومن تھے، جو عیسائی تھے، ان سے مکے کے کافروں کو نفرت ہوئی۔ اچھا، اس وقت ایک طرف تو مکے میں مسلمانوں اور کافروں کا جھگڑا چل رہا ہے، دوسری طرف ایران اور روم میں بھی ایک مقابلہ ہو رہا ہے۔ دو بڑی طاقتیں ہیں، ہمیشہ سے ان کا ٹکراؤ ہوتا رہتا تھا، مگر اسلام سے تقریباً 20 سال پہلے ان دونوں کے اختلافات ختم ہو گئے اور دونوں میں تعلقات قائم ہو گئے۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے اور ایران کا بادشاہ کسریٰ کہلاتا تھا۔ ایران کا بادشاہ، جس کا نام خسرو پرویز تھا، یہ وہی شخص ہے کہ جس نے بعد میں پیغمبر اسلام کے قاصد کو شہید کر کے پیغمبر اسلام کے خط کو پھاڑ دیا، جس پر پیغمبر نے کہا تھا، پروردگارا، تو اس کے ملک کو اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس طرح اس نے میرے خط کو پارا پارا کیا ہے۔ اور ایران کے بادشاہ خسرو کا اپنی جوانی کے زمانے میں اس کا تخت اس سے چھن گیا۔ روم کے کیسر روم نے اس کی مدد کی اور اسے تخت واپس دلوایا۔ اس کی وجہ سے دونوں مملکتوں کے تعلقات خوشگوار ہو گئے۔ پھر روم کے علاقے میں اتفاق سے ایک بغاوت ہوئی۔ کیسر روم کے خلاف اس کے سپاہیوں میں سے ایک نے، جس کا نام فوکاس تھا، بغاوت کی، اور بغاوت ایسی کی کہ اس کے ہاتھ میں روم کی حکومت آ گئی۔ کیسر کے 5 جوان بیٹوں کو کیسر کے سامنے اس نے قتل کیا۔ اس کے بعد اس کیسر کو بھی قتل کیا، اور یہ 6 کٹے ہوئے سر قسطنطنیہ کے قلعے کی دیواروں پر لٹکا دیے گئے۔ چند دنوں کے بعد کیسر روم کی بیوی اور اس کی 3 لڑکیوں کو بھی قتل کر کے اس پورے خاندان کا خاتمہ کر دیا۔ جب کیسر روم کے 5 بیٹے، 3 بیٹیاں، خود وہ اور اس کی بیوی، اس خاندان کے 10 افراد قتل کر دیے گئے، تو ایران کے حاکم خسرو پرویز نے کہا کہ کیسر روم تو میرا محسن ہے، اس نے مجھے تخت دلوایا ہے، میں اس کے دشمنوں کو ختم کروں گا۔ اس وقت ایران کی طاقت بھی بہت زیادہ تھی۔ یہ آتش پرست مجوسی ایران کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس نے لشکر جمع کر کے روم پہ حملہ کیا۔ بہرحال روم بھی دنیا کی بڑی طاقت ہے، چنانچہ آہستہ آہستہ ایران کی فوجیں آگے بڑھنے لگیں۔ فوکاس کے مظالم کی وجہ سے عام جو باشندے تھے روم کے، وہ اس سے نفرت کرنے لگے۔ فوکاس کے پاس صرف ظلم تھا، مگر حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں تھی، چنانچہ اس کے علاقے ایک ایک کر کے اس سے چھننے لگے۔ یہ دیکھ کر عیسائی گھبرائے۔ افریقہ کا جو علاقہ آج ہے، یہ اس زمانے میں روم کا صوبہ تھا۔ افریقہ کے گورنر کو خط لکھا گیا کہ آپ لوگ کسی طرح آ کے حکومت کو سنبھالیے، آپ کے علاوہ عیسائیوں میں اور کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ وہ خود تو نہ آ سکا، اس نے اپنے بیٹے ہرکل کو بھیجا کہ جاؤ بیٹا، تم جا کے عیسائیوں کی حکومت میں جو کمزوری آ گئی ہے اسے دور کرو۔ ہرکل آیا، فوکاس کو قتل کر کے اس نے دوبارہ اس حکومت پہ قبضہ کر لیا۔ خسرو پرویز تک اطلاع پہنچ گئی کہ تمہارے محسن کا قاتل مارا گیا ہے، لیکن اب وہاں مسئلہ فقط یہ تو نہیں تھا، وہاں تو اپنی حکومت کو بھی بڑھانا تھا۔ چنانچہ اس کے باوجود اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ آگے بڑھتے رہو اور روم کا مکمل طور پہ خاتمہ کر دو۔ ہرکل انتہائی پریشان۔ جس علاقے میں چند مہینوں میں 2 حکومتوں کا تختہ پلٹا جائے اور ایک بڑے حصے پر دشمن کا قبضہ ہو، وہاں کے حالات کو سنبھالنا بھی آسان بات نہیں ہے۔ ہرکل بیچارے نے بہت کوشش کی، مگر اسے شکستوں پہ شکست ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ اس وقت تک اس کی 1/3 سلطنت اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ 5 سال اور گزرتے ہیں۔ ہرکل انتہائی عاجز آ کر ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے نام خط لکھتا ہے کہ کسی طرح سے مصالحت کر لو، مگر اس وقت خسرو پرویز کا دماغ عرش اعلیٰ پر تھا۔ اس نے جواب بھی انتہائی توہین آمیز دیا۔ خداؤں میں سب سے بڑے خدا خسرو پرویز کا خط، اپنے حقیر
سرکش اور کمینے بندے ہرکل کے نام۔ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو اس طرح سے خط لکھ رہا ہے اور ایک ہی جملہ لکھا، جب تک کہ تم اپنے آپ کو زنجیروں سے قید کر کے میرے دربار میں نہیں آؤ گے اس وقت تک تم سے کسی قسم کی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ ہرکل نے اس خط کو پڑھا مگر اتنا مجبور و بے کس ہے کہ پھر بھی کوئی جواب نہ دے سکا، اور خسرو پرویز نے جب یہ دیکھا کہ روم کا بادشاہ ہرکل اتنا کمزور ہو گیا ہے، چنانچہ اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ اور آگے بڑھ جاؤ، یہاں تک کہ بیت المقدس جو سب سے اہم شہر تھا روم والوں کے پاس، اس پر بھی قبضہ کر لیا ایران کی فوج نے۔ اور نہ صرف یہ کہ قبضہ کیا بلکہ عیسائیوں کا جو سب سے مقدس گرجا تھا اس وقت دنیا میں، جس کا نام تھا کلیسۃ القیامہ یعنی قیامت کا گرجا، اس پر حملہ کیا۔ اس گرجے میں وہ لکڑی کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا جس کے بارے میں عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر سولی دی گئی تھی۔ عیسائیوں کے نزدیک بہت قابل احترام تھا یہ گرجا۔ ایران کے بادشاہ نے اس پر حملہ کر کے اس گرجے کو جلا کے اس لکڑی کے ٹکڑے کو قبضے میں کیا، اور جو اس پورے علاقے کا سب سے بڑا پادری تھا جس کا نام زکریا تھا، اسے گرفتار کر کے اپنے ملک واپس لے گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جس سال مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور بیت المقدس کو تہس نہس کرنے کے بعد خدا نخواستہ جیسے کہ مسلمانوں کی موجودگی میں مکے کے اوپر حملہ کرے یا مکے کو کوئی نقصان پہنچائے، یعنی عیسائیوں کے لیے اس سے بڑی کوئی شکست نہیں ہو سکتی تھی۔ اور پھر ایران کی فوجیں آگے بڑھ کے افریقہ میں داخل ہو گئیں۔ عین اس وقت مسلمان حبشہ پہنچے اور عیسائیوں کی پناہ میں گئے تو مکے میں یہ اطلاع آئی کہ جو عیسائیوں کی سب سے بڑی حکومت ہے وہ تو اس طرح مار پہ مار کھا رہی ہے، ان کا سب سے مقدس شہر ختم، ان کی مقدس سولی ختم، ان کا پورا علاقہ ختم، یہاں تک کہ افریقہ تک میں ایرانی فوجیں داخل ہو گئی ہیں۔ بس اب تو مکے کے کافروں کو ایک بہانہ ملا، انتہائی خوشی کے عالم میں بغلیں بجاتے ہوئے گزرتے ہیں، کیونکہ خیال تو یہی ہے کہ ایران والے ہماری طرح بت پرست ہیں، عیسائی مسلمانوں کی طرح سے ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ بغلیں بجاتے ہوئے مسلمانوں کے پیچھے لگ گئے، کہا دیکھا کس طرح سے ہمارے بھائیوں نے تمہارے بھائیوں کو ختم کر دیا، ایک دن آئے گا کہ ہم بھی اسی طرح سے تمہیں شکست فاش دیں گے۔ مسلسل تانوں پہ تانے دیے جا رہے ہیں عیسائیوں کی شکست کے حوالے سے، مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مسلمان بھی ذرا رنجیدہ تو ہو گئے کہ واقعاً ایک بت پرست طاقت نے ایک خدا پرست قوم کو اس بری طرح سے شکست دی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں بھی عیسائیوں کی ہمدردی تو تھی، اس لیے کہ عیسائیت بہرحال اسلام کے قریب ہے۔ مسلمان غمگین ہیں اور قریش مکہ اپنے بھائی بند آتش پرست پارسیوں کی فتح پر انتہائی خوشی کے عالم میں ہیں۔ عین اس موقع پر سورہ روم کی شروع کی 4 آیتیں نازل ہوئیں۔ رومی مغلوب ہو گئے، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ شکست دیں گے اپنے دشمن کو، اور یہ واقعہ چند سالوں میں پیش آئے گا کہ دوبارہ یہی روم والے ایران والوں کو شکست دیں گے، اور ساری کائنات میں اختیار تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن مومنین اللہ کی مدد آنے سے انتہائی خوشی کے عالم میں ہوں گے۔ 4 آیتوں میں قرآن نے 2 اعلانات کیے۔ پہلا اعلان یہ کیا کہ روم والے ابھی تو شکست کھا چکے ہیں، عنقریب یہ بدلہ لیں گے اور یہ کامیاب ہوں گے، اور دوسرا اعلان کیا کیا کہ یہ کامیابی کب ہوگی، جس دن مسلمان بھی انتہائی خوشی کے عالم میں ہوں گے۔ عجیب بات یہ کہ اس پیشین گوئی کے 7 سال بعد تک کوئی امکان نہیں تھا کہ قرآن کی یہ خبر صحیح ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن کے اس اعلان کے بعد ایران کی فوجوں نے اور فتح حاصل کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ 2/3 رومی سلطنت پر ایرانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ تو بات کا مذاق بڑھتا چلا گیا، مگر پھر ایک دم سے حالات نے پلٹا کھایا۔ ہرکل روم کے سب سے بڑے پادری، جسے عربی میں اسقف اعظم اور انگریزی میں لارڈ بشپ کہتے ہیں، ان لارڈ بشپ کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا کہ فقط یہ ہماری سیاسی شکست نہیں بلکہ ہمارا مذہب بھی خطرے میں ہے۔ آپ کے پاس جو گرجاؤں کا پیسہ جمع ہے مجھے بطور قرض دیجیے تاکہ میں فوج تیار کر کے لے جاؤں۔ اس زمانے کا سب سے بڑا پادری، جس کا نام جرجیس تھا، اس نے اعلان کیا کہ ہاں ہم تمہاری پوری مدد کریں گے مالی اعتبار سے، اور اس کے بعد سود پر ہرکل کو ایک بہت بڑی مقدار میں رقم دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہرکل نے ایک دم سے، یعنی چند دن پہلے ہرکل بھاگ کر چھپنے کی تیاری کر رہا تھا، مگر یہ جو مالی مدد آئی اس نے ایک دم اس کو ایک ہمت عطا کی، جس نے اپنی فوجوں کو جمع کیا اور بجائے سامنے سے مقابلہ کرنے کے، جو آج کل گوریلا وار ہوتی ہیں، اس طرح لشکر بنا کر ایران پر پیچھے کی جانب سے حملہ کیا۔
جس کے نتیجے میں مدائن کا علاقہ اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور جتنی بڑی شکست بیت المقدس کی شکست کی وجہ سے عیسائیوں کو ہوئی تھی، اتنی ہی بڑی شکست ایرانیوں کو ہو گئی، کیونکہ مدائن کے قریب عربیہ نام کا وہ علاقہ ہے جہاں پارسیوں کے خدا زرتشت کی پیدائش کی جگہ ہے، اور وہاں پر ایک ایسی آگ جل رہی ہے کہ جو ہمیشہ سے، جب سے وہ پارسی پیدا ہوا ہے زرتشت، اس وقت سے وہ آگ جل رہی ہے، صرف اس دن ٹھنڈی ہوئی تھی جس دن پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی تھی، اس کے بعد پھر اسے جلا دیا گیا تھا۔ اس شہر پہ قبضہ کیا عیسائیوں نے، ایک مرتبہ اس آتش کدے کو ویران کیا، اور ایسی شکست کہ ایران کا حاکم خسرو پرویز جان بچا کے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے دارالخلافہ کی جانب بھاگا، اور اب اسے مصالحت پہ مجبور ہونا پڑا۔ یہ خبر کہ روم والے فتح یاب ہو چکے ہیں اس وقت مدینے پہنچی جب مسلمان ہجرت کر کے مدینے آ چکے تھے، اور اسی دن جنگ بدر اختتام کو پہنچی تھی، اور مسلمان انتہائی خوشی کے عالم میں عید منا رہے تھے کہ پروردگار نے 313 مجاہدین کو 1000 کے لشکر پہ فتح کامل عطا کی ہے۔ قرآن کے دونوں اعلان پورے ہو گئے۔ یہ روم والے شکست کھانے کے بعد عنقریب دوبارہ غالب آ جائیں گے، اور کس دن ہوگا یہ واقعہ جس دن مسلمان بھی خدائی مدد کی وجہ سے خوشی کے عالم میں ہوں گے۔ عین بدر کے میدان میں یہ اطلاع ملی کہ روم والوں کو فتح ہوئی ہے، ایران والوں کو شکست ہوئی ہے۔ یہ ہے تو بعد کا واقعہ۔ یہ واقعہ ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک انتہائی اہم مورخ ہے، اس نے اپنی ڈیکلائن اینڈ فال آف دی رومن ایمپائر نامی کتاب کے اندر یہ جملہ لکھا ہے کہ قرآن کی یہ پیشین گوئی بڑی عجیب و غریب پیشین گوئی ہے، اس لیے کہ روم کے انتہائی وفادار سے وفادار انسان کے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں آ سکتا تھا کہ اتنی بڑی شکست کھا کے روم کی فوج دوبارہ مقابلہ کر سکے گی۔ مقابلہ تو درکنار، روم کا انتہائی محبت کرنے والا بھی یہ خیال نہیں کر سکتا تھا کہ رومی زندہ رہ سکتے ہیں۔ کہاں جان کے لالے پڑ رہے تھے، اور قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ پریشان نہ ہوں، دوبارہ ان کو فتح حاصل ہوگی، اور ایران کے آتش پرست شکست کھائیں گے۔ تو یہ قرآن کی دو پیشین گوئیاں جو شہر مدینہ میں جنگ بدر کے فوراً بعد پوری ہوئیں، لیکن جس وقت مکے میں قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں ہجرت حبشہ کے بعد سن 762 میں، اس وقت تو قریش کو اور مذاق اڑانے کا موقع ملا۔ قرآن کے اعلان سے پہلے ہی وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو وہ تمہارے جیسے ایک خدا کو ماننے والے شکست پہ شکست کھا رہے ہیں، ہمارے بھائی جو کئی خداؤں کو مانتے ہیں وہ جیت رہے ہیں، عنقریب ہم بھی تمہارے ساتھ مکے میں وہی سلوک کریں گے جو ایرانی روم کے اندر رومن کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس وقت جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں تو اور موقع ملا مذاق اڑانے کا کہ دیکھو معاذ اللہ تمہارے خدا کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ جس وقت مکے کے کافروں نے مذاق اڑانا شروع کیا تو حضرت ابو بکر ایک مجمع کے قریب سے گزر رہے تھے جہاں امیہ ابن خلف نامی سرداران قریش میں سے ایک بیٹھا تھا، اور وہ انتہائی مذاق اڑا اڑا کے قرآن کی انہی آیتوں کو دہرا رہا تھا کہ دیکھو کیسا کلام ہے، یہ ایسی غلط اور جھوٹ بات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قریب بلایا اور کہا کہ اے ابو بکر ذرا یہاں تو آنا۔ حضرت ابو بکر پہنچے۔ کیا بات ہے؟ کہا دیکھو کس کو تم رسول مانتے ہو، اور پھر خدا کو تم مانتے ہو جس نے اتنی جھوٹی بات کو پیش کیا ہے، معاذ اللہ۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ بھائی میرے رسول نے یہ بات کہی، قرآن میں یہ بات آئی، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اگر تمہیں یقین ہے اس کے جھوٹا ہونے پر تو آؤ ایک شرط لگاتے ہیں کہ قرآن کی یہ خبر پوری ہو کر رہے گی۔ امیہ ابن خلف بھی مان گیا اور یہ طے پایا کہ 3 سال کے اندر اندر اگر قرآن کا یہ وعدہ پورا نہیں ہوا تو حضرت ابو بکر ہار گئے، وہ 10 اونٹ دیں گے امیہ ابن خلف کو، اور اگر یہ وعدہ قرآن کا پورا ہو گیا وہ امیہ ابن خلف 10 اونٹ دے گا حضرت ابو بکر کو۔ یہ شرط لگا کے آئے۔ اس وقت تک اسلام میں شرط لگانا حرام نہیں ہوئی تھی۔ اب پیغمبر اسلام سے جب ملاقات ہوئی تو پیغمبر کو یہ پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول آج تو ایک مجمع عام میں ایک ایسی بات کہی جا رہی تھی کہ میں برداشت نہ کر سکا، اور میں نے بھی شرط لگا دی۔ پیغمبر اسلام نے سنا، کہا کہ اے ابو بکر اپنی شرط کو بدل کے آؤ، اس لیے کہ تم نے 3 سال کی شرط لگائی ہے، قرآن نے 3 سال کی بات تو نہیں کی، یہ شرط تو تم اپنی طرف سے لگا رہے ہو۔ قرآن نے کیا کہا ہے کہ روم والے شکست کھانے کے بعد عنقریب شکست دیں گے اپنے دشمنوں کو، لیکن کتنے عرصے میں؟ بضع سنین،
یعنی چند سال میں۔ پیغمبر اسلام نے کہا قرآن 3 کی بات تو نہیں کر رہا، قرآن تو چند سالوں کی بات کر رہا ہے، اور یہ جو عربی میں لفظ ہے بز، اس کا مطلب ہوتا ہے چند سال۔ چند کتنے؟ 3 سے لے کر 9 تک۔ 9 سے زیادہ اگر سال ہوں تو لفظ بز نہیں آتا۔ پیغمبر اسلام نے کہا تم نے 3 کی شرط غلط لگائی، 9 سالوں کی شرط لگاؤ، کیونکہ قرآن نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو 9 سال کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، 9 سے زیادہ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ اور دیکھو شرط پورا ہونا کیونکہ یقینی ہے، اس لیے 10 اونٹوں کو بڑھا کے 100 اونٹوں کی شرط لگا لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ واپس آئے امیہ ابن خلف کے پاس اور آ کر کہا کہ میں اپنی شرط میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں یقین ہے کہ تم جیت جاؤ گے تو تیار ہو جاؤ۔ وہ مان گیا۔ شرط لگی کہ 9 سال کے اندر اندر یہ واقعہ پیش نہیں آیا تو 100 اونٹ حضرت ابو بکر کو دینا پڑیں گے امیہ ابن خلف کو، ورنہ وہ دے گا 100 اونٹ۔ یہ شرط لگ گئی اور اب امیہ ابن خلف کو بڑی بے چینی سے انتظار ہے کہ 9 سال پورے ہوں اور میں 100 اونٹ مسلمانوں کے پاس سے لے کے آؤں، یہاں تک کہ 9 سال پورے ہونے سے پہلے پہلے ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ بدر جس سال ہوئی اسی سال پورے 9 سال ہو رہے تھے۔ جیسے ہی روم والوں کی فتح اور ایران کی شکست کی خبر پہنچی تو مدینے میں بھی پہنچی اور مکے میں بھی پہنچی، کیونکہ دونوں کے ہی شام کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً امیہ ابن خلف کے وارثوں کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اس لیے کہ وہ خود تو جہنم واصل ہو چکا تھا، اس کے وارث تھے۔ کہا کہ یہ شرط لگی تھی، فلاں فلاں آدمی گواہ تھے، کیونکہ مجمع عام میں شرط لگی تھی، اور عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ بعد میں شرط بیٹے کو بھی پورا کرنا پڑتی تھی اگر باپ کا انتقال ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بیٹے کو 100 اونٹ دینا پڑے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت تمام مسلمان فقراء اور غربا کے اندر تقسیم کر دو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکے کے کافروں کو اتنا یقین تھا قرآن کی اس آیت کے جھوٹا ہونے پر معاذ اللہ، اور پیغمبر اسلام کے جھوٹا ہونے پر، کہ 1 نہیں 2 نہیں 100 اونٹوں کی شرط لگانے کو تیار ہیں۔ اتنی یقینی چیز مکے والوں کے نزدیک، اور بات بھی صحیح تھی کہ اس وقت سوائے اس بات کے کہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں اس لیے یقین کرنا پڑے گا، باقی مکے کے مسلمانوں کے پاس بھی کوئی ایسی نشانی نہیں تھی کہ قرآن کی آیت صحیح ہو جائے گی، کیونکہ آیت نازل ہونے کے بعد تو اور زیادہ شکست کھانا پڑی روم والوں کو۔ البتہ یہ اعتماد تھا کہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، کلام خدا غلط نہیں ہو سکتا، ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے مگر قول رسول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس اعتبار سے مسلمان تو بالکل اطمینان کے عالم میں ہیں، مگر عیسائیت کی شکست سے اس وقت تو مسلمان پریشان ہو گئے تھے، مکے کے کافروں کو ہمت آ گئی تھی۔ حبشہ میں جو عیسائیوں نے مکے والوں کے باغیوں کو پناہ دی تھی، اب ذرا دل کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، مگر آپس میں یہ طے کیا کہ ان عیسائیوں نے ہمارے دشمنوں کے معاملے میں بولا، اب ہم ان کے دشمنوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے۔ چنانچہ مکے کے کافروں نے چاروں طرف دیکھا، مدینے کے یہودی ان کو نظر آئے کہ ہاں یہودیوں اور عیسائیوں کی تو کب سے جنگ چل رہی ہے، اگر عیسائی ادھر ہو گئے ہیں تو یہودی ہماری طرف آ جائیں گے۔ باقاعدہ وفد بنایا گیا اور یہودیوں کے پاس اس وفد کو بھیجا جا رہا ہے۔ جب یہ وفد جس میں 2 آدمی تھے، نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط، یہ مدینے پہنچا، یہودیوں کے سامنے سارا مسئلہ رکھا۔ اب یہودی تو پیغمبر اسلام کی ولادت سے لے کر آج تک پیغمبر اسلام کی دشمنی اپنے دلوں میں رکھے ہوئے تھے۔ پیغمبر کے پردادا، دادا، والد اور خود رسول، چاروں پہ یہودیوں نے مختلف مواقعوں پر حملہ کیا، مگر ان کے سارے حملے اور سازشیں ناکام ہوئیں۔ اب جو ان کو پتہ چلا کہ مکے کے اتنے مضبوط کافر ہم کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں پیغمبر کے خلاف، تو وہ تو خوشی سے کھل اٹھے۔ مگر یہودیت کے بارے میں یہ بات بھی واضح ہے کہ یہودیت کی تاریخ میں سوائے چند لمحوں کے وہ کھلم کھلا میدان میں آ کے مقابلہ کرنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام کے خاندان پر جو مسلسل حملے ہوئے، چاہے پیغمبر کے پردادا ہوں جناب ہاشم، یا دادا عبد المطلب، یا والد جناب عبداللہ، یا والدہ جناب آمنہ، یا خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے حملے چھپ کے کیے گئے۔ زہر دیا جا رہا ہے، صحرا میں تعاقب کیا جا رہا ہے، سارے حملے چھپ کر ہوئے۔ کہ اس وقت بھی یہودیوں میں اتنی ہمت تو نہ تھی کہ اپنے نوجوانوں کو بھیجتے،
کہ لے جاؤ اور ان سے حملہ کرو۔ اب یہودیوں نے سازش بنا کے دی اور کہا کہ یہ تو بتاؤ وہ جو نوجوان ہے جس کے ماننے والوں پر تم اتنا ظلم کر رہے ہو، ستا رہے ہو، پریشان کر رہے ہو، آخر اس کی تحریک اتنی تیزی سے آگے کیسے بڑھ رہی ہے؟ تو قریش مکہ نے جواب دیا کہ باقی ساری باتوں کا تو ہم جواب دے لیتے ہیں، مگر جب وہ قرآن سناتا ہے اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اس کلام کے مقابلے میں ہم کو شکست تسلیم کرنا پڑتی ہے۔ کوئی ایسا طریقہ بتایا جائے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس سے چھن جائے اور قرآن کا اثر ختم ہو کے رہ جائے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اچھا، ہم اس کے لیے تمہیں 3 چیزیں تمہیں بتاتے ہیں، ان پر عمل کرنے لگو، پھر تمہاری قوم قرآن سے متاثر ہونا چھوڑ دے گی۔ پہلا توڑ تو یہ بتایا کہ وہ قرآن سناتا ہے، تم قرآن سے بھی زیادہ دلچسپ باتیں ایک کونے میں بیٹھ کے سناؤ، لوگ خود ہی دوڑ کے تمہارے پاس آنے لگیں گے۔ یہ واقعہ ہم سن 7 بعثت کے حالات میں بیان کر چکے ہیں، لیکن بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ واقعہ اس دور کا ہے جہاں آج بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ نضر ابن حارث جو اس وفد میں شامل ہے، یہ چونکہ تجارتی قافلوں میں ایران اور شام بھی جاتا ہے، اس نے یہ ذمہ داری لی کہ یہ کام تو میں پورا کروں گا۔ شام اور ایران گیا، رستم اور سہراب کے واقعات جن کو یاد تھے ان داستان گوؤں کو لے کے مکے میں آیا اور حرم کے صحن میں بٹھا دیا۔ مکے والوں کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی، چنانچہ سب دوڑ کے وہاں پہنچے، مگر کچھ عرصے کے بعد جب دیکھا کہ اس میں تو فقط جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مکے کے وہی کافر دوبارہ پلٹ کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب آنے لگے۔ سورہ لقمان کی آیت نازل ہوئی، لوگوں میں وہ گمراہ آدمی بھی ہے، یعنی یہی نضر ابن حارث جو لہو حدیث کو خرید کے لاتا ہے تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا دے۔ اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ پہلی بات تو یہودیوں نے بتائی کہ قصے کہانیاں لے کے آؤ۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اس نوجوان کے بارے میں یہ مشہور کر دو کہ قرآن اس کا کلام ہے ہی نہیں۔ یہ تو ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں کو قرآن کے نام سے پیش کرتا ہے۔ دیکھیے قریش کے لوگ اب تک اس لیے متاثر تھے رسول سے کہ یہ ایسا شخص جس نے دنیا میں کہیں تعلیم حاصل نہیں کی، قرآن جیسا کلام کہاں سے لے کے آ گیا۔ کہا کہ گھبراتے کیوں ہو، جا کے مشہور کر دو کہ یہ تو ادھر ادھر سے سنی سنائی باتوں کو جوڑ جوڑ کے قرآن بناتا ہے۔ چنانچہ جب یہ لوگ واپس آئے تو اب پیغمبر اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا اور 2 آدمیوں کے نام لیے جانے لگے۔ ایک تو صفا پہاڑی کے قریب ایک چھوٹی سی کوٹری میں ایک عیسائی رہا کرتا تھا جس کا نام تھا جبر۔ پیغمبر اسلام اس کے پاس بھی جا کے بیٹھا کرتے تھے، جس طرح ہر کافر کے پاس جاتے ہیں اس کے پاس بھی جاتے تھے۔ قریش نے یہ خبر اڑا دی کہ اے عرب، تم کس کی بات مانتے ہو؟ اس کے پاس خود کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو عیسائی ہے اس کو جو تورات اور انجیل یاد ہے، یہی یہ سکھاتا ہے محمد کو، اور محمد باہر آ کے اپنے الفاظ میں سنا دیا کرتا ہے۔ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ تو عیسائی کا نقل کیا ہوا کلام ہے۔ اور پیغمبر اسلام کے صحابیوں میں ایک صحابی تھے ابو فسیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی تھے جن کا پیشہ تھا تلواروں وغیرہ پہ پالش کرنا۔ یہ تورات اور انجیل کے عالم تھے، تورات اور انجیل ان کو زبانی یاد تھی، چنانچہ اکثر پڑھا کرتے تھے تورات و انجیل۔ پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ان کے بارے میں اڑا دیا گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں جبر کے بارے میں، اور بعض کہتے ہیں ابو سفیع رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور کیا گیا کہ محمد کے پاس کوئی قرآن نہیں، کوئی جبرائیل نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی کلام خدا نہیں۔ یہ تو ادھر ادھر کے قصے کہانیاں لے کے جوڑ کے قرآن بناتا ہے، فلاں آدمی تیار کرتا ہے، آ کے ہمیں سنا دیتا ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 106 جس میں قرآن اسی اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اس مکے والوں کو دیکھو، اے حبیب، ہم کو معلوم ہے یہ مکے والے کہہ رہے ہیں کہ اس رسول کو یہ قرآن بشر نے، ایک عام آدمی نے سکھایا ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ جس آدمی کے بارے میں یہ الزام لگا رہے ہیں، ارے یہ بھی تو غور کرو کہ اس کو تو صحیح عربی بھی نہیں آتی، وہ عجمی زبان جانتا ہے، اس سے تو عربی بولی بھی نہیں جاتی۔ اس پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ رسول کو قرآن سکھا رہا ہے، اور یہ قرآن تو واضح عربی میں آیا ہے، ایک عجمی کیسے قرآن کو سکھا سکتا ہے؟ یعنی اے قریش مکہ، تم سالوں سے کوشش کر رہے ہو کہ قرآن کے ایک سورے کے مقابلے میں ایک آیت بنا کے نہیں لا سکتے ہو، اور ایک غیر عرب عجم کا رہنے والا، اس کی تو عربی بھی ٹھیک نہیں ہے، کیا وہ اتنا بہترین عربی زبان میں کلام بنا کے پیش کر سکتا ہے؟ کیا ہوا ہے تمہاری عقلوں کو؟
مگر یہ یہودیوں کا سکھایا ہوا نکتہ تھا، اتنا مشہور کرو کہ لوگوں کے ذہن سے اثر ختم ہو جائے۔ جب اطلاع پہنچی یہودیوں کے پاس کہ بھئی وہ دونوں باتیں ناکام ہو گئیں، وہ قصے کہانیوں والے تو فیل ہو گئے۔ 2-4 ہفتے چلے، پھر لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، پھر واپس قرآن سننے آنے لگے، اور وہ الزام بھی زیادہ دن نہیں چل سکا۔ اب کیا کیا جائے؟ اب مسلسل قریش کے وفد جاتے ہیں مدینے، وہاں یہودی علماء سے پوچھ کے آتے ہیں۔ یہودی علماء نے کہا، اچھا ایسا کرو، ہم تمہیں کچھ سوال بتاتے ہیں، وہ سوال جا کے محمد سے کرنا، ان کا جواب تو وہ دے ہی نہیں سکتا، ان کا جواب تو سوائے ہمارے کسی کو نہیں معلوم۔ جب مجمع عام میں محمد کو شکست ہو جائے گی، تم خود بخود کامیاب ہو جاؤ گے، قرآن کا اثر ختم ہو کے رہ جائے گا۔ چنانچہ پہلے مرحلے میں 2 سوال یاد کر کے بھیجے، جاؤ جا کے یہ 2 سوال پوچھو محمد سے۔ اب یہ وفد بڑی خوشی کے عالم میں یہودیوں سے یہ 2 سوالوں کو رٹ کے واپس پہنچا، اور ایک ایسے دن جب حرم بھرا ہوا تھا لوگوں سے، پیغمبر اسلام بھی عبادت کے لیے گزر رہے تھے۔ آواز دے کے پیغمبر اسلام کو بلایا اور کہا کہ تم کہتے ہو کہ خدا کا فرشتہ تمہارے اوپر وحی لے کے آتا ہے، ان 2 سوالوں کا جواب دو۔ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ روح کسے کہتے ہیں، روح کس چیز کا نام ہے؟ اور دوسرا سوال یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو قرآن لے کے آتے ہو اور اتنی ساری کہانیاں سناتے ہو، بھئی ابراہیم تمہارے بھی جد ہمارے بھی جد، حضرت ابراہیم سے پورا سلسلہ چلا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق تو فلسطین کے علاقے سے تھا، یہ حضرت ابراہیم کی جو نسل ہے بنی اسرائیل، یہ مصر میں کیسے پہنچ گئی؟ کہاں فلسطین، کہاں مصر؟ اور یہ معلوم ہے یہودیوں کو کہ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ اس مسئلے کو فقط تورات میں ذکر کیا، اور تورات یہودی چھپا کے رکھتے ہیں۔ یہ 2 سوال پوچھے گئے پیغمبر سے۔ پیغمبر اسلام نے کہا، ٹھیک ہے، میں پروردگار کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، وہاں سے ان سوالات کا جواب آئے گا۔ انتظار ہونے لگا سوالات کے جواب کا، اور اس کے بعد قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی۔ قرآن کہہ رہا ہے، اے حبیب، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کیا ہے؟ کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کا ایک امر ہے، اور تمہیں انتہائی قلیل علم دیا گیا ہے، تم اس کو نہیں سمجھ سکو گے۔ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہو گیا، اور دوسرے سوال کے جواب میں پورا ایک سورہ مبارکہ یوسف نازل ہوا۔ سورہ یوسف اس سوال کے جواب میں آیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے پہنچے۔ اے حبیب، ہم تمہیں بہترین کہانی سناتے ہیں۔ اب اس پہ پورا واقعہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کس طرح کنویں میں پھینکے گئے، پھر غلام بنا کے بیچے گئے، قافلہ مصر لے کے گیا، مصر کے قید خانے میں پہنچے، وہاں سے وزیر اعظم بنے مصر کے، اور پھر اپنے پورے خاندان کو مصر بلایا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے مصر میں جمع ہو گئے، اور پھر یہ پوری نسل بنی اسرائیل مصر میں آگے بڑھی۔ تو اس سوال کا اتنا تفصیلی جواب دیا کہ قریش مکہ تو حیران و پریشان ہو گئے۔ یہودیوں کا جاسوس جو ان کے ساتھ ساتھ تھا، وہ بھی حیران ہو گیا کہ اتنا تفصیلی جواب تو ہماری کتاب میں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے 3 سوال اور سکھائے مکے والوں کو، اور کہا کہ یہ 3 سوال تو ایسے غضب کے سوال ہیں، ان کا جواب تو ناممکن ہے، کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جب ان 3 سوالوں کے جواب بھی مل گئے تو یہودیوں کی ہمت بھی ٹوٹ گئی، اور کفار مکہ بھی مایوس ہو گئے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جا کر اس سے پوچھو کہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو بتائے کہ غار والوں کا کیا واقعہ تھا، ان کی تعداد کتنی تھی، وہ کون لوگ تھے جو اب تک ایک غار میں پڑے سو رہے ہیں اور قیامت تک سوتے رہیں گے۔ دوسرا سوال یہ پوچھو کہ وہ کون شخص تھا جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جا کے تعلیم حاصل کرنا پڑی۔ اور تیسرا سوال یہ پوچھو کہ وہ ذوالقرنین کون تھا کہ جس نے یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار ذوالقرنین کو بنایا۔ اب یہ 3 سوال ایسے تھے، ایک اصحاب کہف کا واقعہ، دوسرا حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تعلیم حاصل کرنے، اور تیسرا واقعہ یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے اس دیوار کی تعمیر کا۔ ان کے بارے میں یہودیوں کو یقین تھا کہ ان کا جواب تو وہ دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ سوائے تورات کے جو ان کی کتاب ہے اور کہیں موجود ہی نہیں ہے، کہیں اس کا جواب موجود نہیں ہے۔ اس لیے پورے اطمینان کے ساتھ کہا کہ یہ سوال جا کے پوچھو۔ لیکن جب پیغمبر اسلام کی خدمت میں یہ پیغام بھجوایا گیا کہ آ جاؤ حرم میں، آج پھر ہم تم سے 3 سوال کرنا چاہتے ہیں۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان کے ساتھ حرم میں اس وقت تشریف لاتے ہیں جب قریش مکہ کے تمام بڑے بڑے سردار اور خصوصاً نوجوانوں کے گروہ جمع ہو چکے تھے کہ جسے آج تک شکست نہیں ہوئی آج اسے شکست ہونے والی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ 3 سوال رکھے گئے۔ اب یہاں پہ 2 روایتیں ہیں، ایک یہ کہ پیغمبر اسلام نے فوراً ان سوالوں کا جواب دیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ اس کا جواب میں کل دوں گا جب میرا پروردگار وحی کو نازل کرے گا، اور اگلے دن وحی نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام ان سوالات کا جواب لے کر حرم میں تشریف لاتے ہیں۔ قریش مکہ کو توقع نہیں تھی کہ ان سوالوں کا جواب بھی مل سکتا ہے۔ پیغمبر کو دیکھ کر حیران ہو گئے، اور پیغمبر اسلام نے اس وقت قرآن کریم کے سورہ نمبر 18 سورہ کہف کی تلاوت شروع کی۔ ابتدا سے لے کر آخر تک اس سورہ کے اندر ان 3 سوالوں کا جواب ہے۔ جس ترتیب سے یہودیوں نے سوالات پیش کیے تھے اسی ترتیب سے قرآن نے جواب دیا۔ سورہ کہف میں پہلے غار والوں کا مکمل قصہ ہے، پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور آخر میں جناب ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ ایسا اطمینان بخش جواب دیا گیا کہ یہودی بھی عاجز آ گئے اور قریش مکہ بھی سمجھ گئے کہ علمی میدان میں ہم پیغمبر اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اب انہوں نے اپنی سازش کے رخ کو تبدیل کیا اور پیغمبر اسلام کو پریشان کرنے کے لیے بعض معجزات کو طلب کیا۔ قریش مکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہونے کا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کوہ طور کے معلق ہونے کا معجزہ، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کا طوفان سے بچ جانے کا معجزہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ طلب کیا کہ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا دیتے تھے کہ کوئی شخص گھر سے کیا کھا کے آیا ہے۔ حتیٰ کہ 40-50 معجزات تاریخوں میں لکھے ہیں جو قریش مکہ نے جا کر پیغمبر اسلام سے مانگے، اور ان کے پورا ہونے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے، اور پھر قرآن کی وہ آیت آ گئی کہ اے میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں معجزات دکھانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہوں۔ قریش مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزات طلب کیے وہ سارے تو یہاں بیان نہیں کیے جا سکتے، البتہ ایک واقعہ ہم یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ ابو جہل نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ طلب کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا دیتے تھے کہ انسان کیا کھا پی کے آ رہا ہے اور وہ اپنے گھر میں کن کن چیزوں کو جمع کر کے آ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا کہ اے ابو جہل تم یہ معجزہ طلب نہ کرو، کیونکہ اگر میں نے یہ بتا دیا تو بعد میں تمہیں اس مجمع میں سب کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ لیکن ابو جہل کہتا ہے کہ تم میری بات کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ سنو، یہاں آنے سے تھوڑی دیر پہلے تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بنا ہوا ایک مرغا تمہارے سامنے رکھا تھا اور تم اسے کھا رہے تھے۔ اتنے میں تمہارا دوست ابو البختری تمہارے پاس آیا۔ جیسے ہی تمہیں پتا چلا کہ تمہارا دوست آ رہا ہے تو تم گھبرا گئے، ایسا نہ ہو کہ مرغے کو دیکھ کر وہ بھی تمہارے ساتھ بیٹھ جائے اور کھانے میں شریک ہو جائے۔ بخل اور کنجوسی اتنی زیادہ تھی کہ تم نے اپنے ابا کے دامن کو اتنا پھیلا لیا کہ مرغے کی پلیٹ بھی تمہاری ابا کے دامن کے اندر آ گئی، اور پھر تم نے ابو البختری کو بلایا۔ ابو البختری حیران بہت ہوا کہ اے ابو جہل کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے کہ نہ کھڑے ہو رہے ہو نہ ہی اپنے لباس کو سمیٹ رہے ہو؟ بہرحال پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم نے اس طریقے سے مرغے کو چھپا لیا تھا اور خود انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر تم نے اپنی ابا کے اس قید خانے سے اس مرغے کو آزاد کیا اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کا گوشت کھایا۔ تمہاری بھوک پوری ہو چکی تھی، پیٹ میں گنجائش نہیں تھی، مگر کنجوسی کی وجہ سے اس کو کھلانا پسند نہ کیا، باقی گوشت کو ایک جگہ محفوظ کر لیا۔ یہ سن کر ابو جہل انکار کر دیتا ہے کہ نہیں، تم نے تو بالکل غلط کہا، ایسا تو کوئی واقعہ ہی پیش نہیں آیا، تم تو دوسروں کے سامنے مجھے ذلیل کر رہے ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا کہ تم میری بات پر اعتراض کر رہے ہو، کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ اگر تم نے میری اس بات کو نہیں مانا تو وہ مرغا خود آ کے تمہارے خلاف گواہی دے گا جس کے ساتھ تم نے یہ ظلم کیا ہے؟ اور ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ ابو جہل کے گھر کی جانب نظریں دوڑائیں، تب لوگوں نے دیکھا کہ وہاں سے ایک عجیب حالت کا مرغا اڑتا ہوا آ رہا ہے جس کے ایک حصے کا گوشت غائب ہے۔ وہ آتا ہے پیغمبر اسلام کے پاس
اور آنے کے بعد پہلے تو گواہی دیتا ہے توحید کی اور رسالت کی، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں گواہ بنتا ہوں کہ ابو جہل نے مجھے بنوانے کے بعد اپنے سامنے رکھا تھا، اپنی ابا کے دامن میں چھپایا تھا، دوست کے جانے کے بعد نکال کے تھوڑا سا میرا گوشت کھایا اور پھر مجھے اپنے گھر میں محفوظ کر لیا۔ یہ سن کر ابو جہل کے تو ہوش اڑ گئے۔ اتنا صاف معجزہ کہ اب کچھ بولنے کے قابل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ منظر تو سب نے دیکھا کہ یہ مرغا آسمان سے نہیں آیا ہے، ابو جہل کے گھر سے اڑتا ہوا آیا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، اب میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ تم نے اپنے گھر میں کیا چیز جمع کر کے رکھی ہے۔ تم نے مکہ کے مختلف لوگوں سے 10,000 اشرفیاں بطور امانت لی تھیں۔ پرانے زمانے میں بینک وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، مالدار لوگوں کے پاس لوگ امانت رکھوا جاتے تھے، بھروسہ ہوتا تھا کہ یہ پیسے والا ہے، یہ کیا ہمارا پیسہ کھائے گا۔ فلاں آدمی نے 200 اشرفی رکھی، اس نے 500، اس نے 700، اس طرح کہہ کے پیغمبر اسلام نے 10,000 اشرفیوں کا حساب بتایا۔ لیکن جب یہ لوگ تمہارے پاس اپنی امانت لینے آئے تو تم نے سب سے یہ کہا کہ وہ اشرفیاں تو چوری ہو گئی ہیں، لیکن تمہارے گھر کے صحن کے فلاں کونے میں گڑھے کے اندر یہ اشرفیاں موجود ہیں، یہ تم ذخیرہ کر کے آ رہے ہو۔ جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا تو مکے کے بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے، جن میں وہ لوگ بھی تھے کہ جن سے ابو جہل یہ کہہ چکا تھا کہ تمہاری اشرفیاں تو چوری ہو چکی ہیں۔ اب وہ چونکے اور آگے آ کر بولے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے کہ اب تو بات بدل گئی، ابھی تک تو کنجوسی کا مسئلہ تھا، اب تو فراڈ کی بات آ گئی ہے۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ نہیں، تم میرے ساتھیوں کے سامنے ذلیل کر کے میرا ان سے جھگڑا کروانا چاہتے ہو۔ پیغمبر اسلام مسکرائے، کہا کہ ایک معجزہ دیکھنے کے بعد بھی تمہیں ہوش نہیں آیا۔ پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا اور ابو جہل کے صحن سے اشرفیوں کی وہ تھیلی اڑتی ہوئی پیغمبر اسلام کے سامنے آ کے رک گئی، جس کے اندر پوری 10,000 اشرفیاں تھیں۔ اور پیغمبر اسلام نے اس کے بعد نام بنام ان آدمیوں کو بلایا، کہا کہ 200 اشرفیاں یہ والی ہیں، تمہاری 300 اشرفیاں یہ والی ہیں، ایک ایک کر کے پوری 10,000 اشرفیاں تقسیم کر دیں۔ مگر ابو جہل یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا کہ اے محمد، تم تو اتنے بڑے جادوگر ہو چکے ہو کہ گھروں کے بھید بھی بتا دیتے ہو۔ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھاؤ، یہ بتاؤ کہ گھر میں کیا رکھا ہے، اب کہہ رہا ہے کہ تم اتنے بڑے جادوگر ہو گئے ہو۔ پیغمبر اسلام نے اس کے جانے کے بعد کہا کہ یہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ اسلام نہیں لائے گا۔ مختصر یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علمی سوال بھی کیے جا رہے ہیں، معجزات بھی طلب کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے۔ مثلا جیسا کہ ایک دفعہ امیہ ابن خلف ایک قبر سے انتہائی بوسیدہ ہڈی لے کر پیغمبر اسلام کے پاس آتا ہے اور پیغمبر اسلام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اب اس کا کوئی سوال نہیں ہے، اس کا مقصد فقط مذاق اڑانا ہے۔ کہتا ہے کہ اے محمد، اسی ہڈی کے بارے میں تم کہتے ہو قیامت کے دن اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور انسان بنایا جائے گا۔ یہ کہتا جاتا ہے اور ہڈی چونکہ بہت ہی بوسیدہ ہے، اس لیے دونوں ہاتھوں میں اس کو رگڑتا جاتا ہے تو اس کا پاؤڈر بننے لگتا ہے اور اس پاؤڈر کو اڑاتا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ اسے کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ اسی کے لیے تم کہتے ہو کہ اس کو زندہ کیا جائے گا۔ اے میرے حبیب، کہہ دیجئے کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کیا ہے۔ پہلی مرتبہ کس نے اس کو زندگی عطا کی ہے؟ منی کے ایک قطرے سے ہڈی کو بنانے والا کون تھا؟ وہی راکھ کی مدد سے دوبارہ انسان کو بنائے گا۔ لیکن یہ ایک اعتراض نہیں، مسلسل اعتراض ہو رہے ہیں۔ خصوصاً یہ تو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے قریش کی کہ جنت جہنم میں انسان کو کیسے ثواب و عذاب ملے گا۔ اس کو خیالی باتیں سمجھا جا رہا ہے، اور پیغمبر اسلام مسلسل بتا رہے ہیں کہ نہیں، وہی پروردگار جس نے پہلی مرتبہ اسے پیدا کیا ہے وہی اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ قریش کے مذاق بھی جاری ہیں، قریش کے اعتراضات بھی جاری ہیں، قریش کے سوالات بھی جاری ہیں، اور معجزات کا مطالبہ بھی جاری ہے کہ اسی دوران قریش مکہ نے آپس میں یہ طے کر لیا، اب اس خطرے کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ چنانچہ قریش نے آپس میں ایک معاہدہ کیا جسے معاہدہ قریش کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ حرم کے سامنے بیٹھ کر کیا گیا، اور اس معاہدے میں یہ لکھا گیا
کہ جب تک کہ بنی ہاشم محمد کو ہمارے حوالے کرنے کو تیار نہ ہو جائیں اس وقت تک پورے بنی ہاشم سے ہم سب کا قطع تعلق یعنی بائیکاٹ۔ اور کیسا بائیکاٹ کہ نہ ان کی لڑکی لیں گے، نہ ان کو کوئی لڑکی دیں گے، نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچیں گے، نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، نہ انہیں اپنے گھروں میں آنے دیں گے۔ یہ معاہدہ قریش مکہ نے اس وقت کیا جب ہر اعتبار سے ان کو ناکامی ہو گئی۔ تمام طریقے آزما کے وہ بہت تھک گئے۔ یہ معاہدہ قریش کے تمام سرداروں نے مل کے اس لیے کیا کہ اگر ایک یا دو قبیلے معاہدہ کریں گے تو بنی ہاشم کا ان سے جھگڑا ہو جائے گا، مگر جب سارا مکہ ایک طرف ہے تو بنی ہاشم پھر کس کس سے لڑیں گے۔ اب یہاں پہ دو روایتیں ہیں کہ یہ معاہدہ کرنے کے بعد ابو جہل نے اسے اپنی خالہ کے پاس محفوظ کر لیا، اور دوسری روایت ہے کہ نہیں، یہ معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے کو لپیٹا گیا، تمام قریش کے سرداروں نے اس پر اپنی اپنی مہر لگائی اور پھر اسے خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر لٹکا دیا گیا تاکہ ہر ایک کی نگاہوں کے سامنے یہ معاہدہ رہے۔ تو ہمارے ساتھی جو آج جوش میں آ کر دستخط کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل یہ پھر جائیں اس معاہدے سے۔ کعبے کی دیوار پر یہ معاہدہ لٹکتا رہے تاکہ کوئی بھی اس کی خلاف ورزی نہ کرنے پائے۔ کعبے کو تو سبھی مانتے ہیں، یہ معاہدہ لکھ کے اس طرح سے لٹکا دیا گیا۔ حضرت ابو طالب کو جب یہ اطلاع ملی تو حضرت ابو طالب نے یہ دیکھا کہ اب مکہ میں رہ کر تبلیغ کرنا بڑا مشکل ہے، بلکہ مکے والوں کے بیچ میں رہنا ہی بہت مشکل ہے۔ اب تو سارے قبیلے ہمارے خلاف ہو چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب اپنے محلے کو چھوڑ کر اپنے محلے کے قریب پہاڑیوں کا ایک سلسلہ تھا، اس کے درمیان ایک درہ بنا تھا، یعنی پہاڑیوں کے بیچ کچھ جگہ تھی رہنے کی، جس کا نام تھا شیب ابی طالب۔ یہ جو کوہ ابو قبیس ہے، اس کے پیچھے یہ علاقہ واقع ہے جہاں آج وہ چھتا بازار ہے، مکے کا سب سے مشہور بازار جسے سوق اللیل کہتے ہیں۔ جہاں وہ ختم ہوتا ہے اس کے سیدھے ہاتھ پر جو پہاڑیاں ہیں ان میں یہ علاقہ تھا۔ اپنے پورے قبیلے کو لے کر حضرت ابو طالب چلے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جانے سے پہلے تقریر بھی کی۔ حضرت ابو طالب نے تمام بنی ہاشم کو جمع کیا اور کہا، خدا کی قسم، اگر ہماری زندگی میں محمد کے پاؤں کے تلے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو ہمارے لیے زندگی سے موت بہتر ہے۔ قریش نے ایسا معاہدہ کر لیا ہے اور اپنے ساتھ سارے مکہ کو ملا لیا ہے۔ آؤ چلو میرے ساتھ، ہم لوگ اس شہر کو چھوڑ کر باہر نکلتے ہیں، یہاں پہ رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ سارا قبیلہ اپنے سردار کی آواز پہ لبیک کہہ کے تیار ہو گیا۔ فقط ابو لہب نے انکار کر دیا کہ نہیں، تم بے وقوفی کر رہے ہو، کیوں سارے قریش سے جھگڑا کر رہے ہو، دے دو ان کا مجرم ان کے حوالے تاکہ ہمارا مسئلہ ختم ہو۔ ابو لہب انکار کرتا ہے۔ باقی سارا خاندان بنی ہاشم محلہ بنی ہاشم کو چھوڑ کر شیب ابی طالب میں منتقل ہو گیا۔ خاندان بنی ہاشم نے اگرچہ تنہا ہجرت کی تھی، مگر یہ منظر دیکھ کر خاندان بنی ہاشم کے کچھ اور رشتہ دار خاندان تھے، وہ بھی حضرت ابو طالب کے پرچم تلے جمع ہو گئے۔ کہا، ہم بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اب یہ سب شیب ابی طالب میں پہنچے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم قریش مکہ کی طرف سے شیب ابی طالب کے محاصرہ کے بارے میں بتائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔